اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان۔ آج ایک بہت چھوٹا سا مضمون آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر صادق بھٹی، چیئرمین کرسچین پرنٹنگ اینڈ پبلشنگ ایسوسی ایشن، ان کے ساتھ بات چیت بھی تھی جس میں یہ مضمون تیار ہو گیا، اور بہت چھوٹا سا ہے، 2 منٹ کا ہے، لیکن بہت ہی خوبصورت ہے، اور آپ سنیں گے تو لطف اندوز ہوں گے انشاءاللہ۔ تو سینٹ پال جو تھا، اردو میں پولس بولتے ہیں، یہ کرسچن مذہب کا اصل بانی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو مذہب لائے تھے اس کو بالکل ختم کر دیا، اس کے قانون کو منسوخ کیا، بہت کچھ کیا، اور نیا بات پیدا کیا، اور نیا عہد نامہ جو ہے تو اس میں 27 کتابیں ہیں، جس میں سے 14 کا مصنف یہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے 5 سال کے بعد پیدا ہوا، 5 عیسوی کو ترکی میں پیدا ہوا، اور سن 65 میں روم میں فوت ہوا، اور ایک خواب کے ذریعے، یہ پہلے یہودی تھا، اور ایک خواب کے ذریعے بولا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے اور بولے تبلیغ کرو، تو خواب کے ذریعے یہ کنورٹ ہوا اور عیسائی بن گیا، اور اس کے بعد میں پھر سب ختنے کا قانون ترمیم کر دیا، ختم کر دیا، ترمیم نے ختم کر دیا، اور یہ بھی بولا کہ جو لٹکایا گیا کاٹ پہ وہ لعنتی ہے۔ پھر اس وجہ سے بولا کہ چونکہ خدا کا بیٹا کاٹ پہ لٹکایا گیا تھا، مصلوب ہوا تھا، اس لیے قانون کے لعنت سے تم کو آزادی مل گیا۔ تو اس قسم سے بہت کچھ باتیں کی۔ تو اس پر ایک مضمون میں نے لکھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں کہ متی کے باب نمبر 5 میں آیت نمبر 18-19 میں کہ شریعت کا ایک نقطہ یا ایک شوشہ بھی ختم نہیں ہوگا، جو ایسا کرے گا وہ جہنمی ہوگا، آسمان کے بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا۔ تو پھر میں نے کہا تھا کہ پولس جو 14 کتابوں کا مصنف ہے اور اب عیسائی مذہب کا اصل بانی کہلاتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق تو وہ جہنم میں جا رہا ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ایک نقطہ بھی گڑبڑ کرے گا تو وہ جہنمی ہوگا۔ اور پولس بولتا ہے سارا قانون کا سارا ڈھانچہ، سسٹم آف لا جو ہم نے پار پھور کے پھینک دیا، تو یہ تو ایک نقطہ نہیں، یہ تو ایک نقطہ بولا ہے کہ سارا قانون پھینک دیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں ایک نقطہ گڑبڑ کرے گا تو جہنمی ہوگا۔ تو یہ تو جہنمی نہیں ہے، بلکہ بہت ہی جہنم کے بہت ہی اعلی درجے میں ہوگا، بہت ہی نیچے والے درجے میں ہوگا۔ تو بہرحال اب بات یہ ہوا کہ اس مضمون سے عیسائی لوگ بہت پریشان ہوئے تھے، اور میرے کو ARP چرچ میں ڈسکشن کرنے کے لیے بلائے تھے۔ میرے ساتھ اور بھی دوست لوگ گئے ہوئے تھے، اور 4 دوست تھے، اور اس کے ساتھ میں ARP چرچ میں بھی لبا لال اور پتہ نہیں کون کون تھا، اور یہ سب صادق بھٹی صاحب تھے، چیئرمین صاحب۔ تو انہوں نے پھر ادھر میں بولا کہ وہ قانون اس لیے ختم کیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے جب سب کچھ پورا نہیں ہو جائے، اور سب کچھ پورا ہو گیا، ان کے آنے کے بارے میں پیشن گوئی آتی، وہ سب پوری ہو گئی۔ اس پر پھر الگ مضمون میں نے لکھا، اور ایسی سلسلہ چلتے رہا۔ پھر ایک دن وہ میرے کو دیا تھا کہ اسحاق علیہ السلام بڑھاپے میں اندھے ہو جاتے ہیں، اور وہ یعقوب علیہ السلام کو برکت وغیرہ دے دیتے، تو اس کو پڑھنے بولا تھا۔ وہ ایک خوبصورت سا مضمون وہ بھی تیار ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد جب میں اس کے کلینک میں گیا تھا، یہ 21 جنوری 1997 تھا، تو اس کے کلینک میں گیا میں نے۔ تو جب کلینک میں گیا تو ادھر میں ایک سعید تھا، وہ بھی عالم ٹائپ کا کرسچن تھا، تو اس کو ڈرپ چلا رہا تھا یہ، تو کیونکہ ڈاکٹر بھی تھا، تو جب ڈرپ چلا رہا تھا تو میرے لیے دونوں بہت صحیح طریقے کے مرغے بنے،
کہ نہ ڈاکٹر بھاگ سکتا ہے نہ مریض بھاگ سکتا ہے. تو ایک لمبا ٹائم بیٹھنے کو ملا اور بات کرنے کا خوبصورت انداز میں بات چیت ہوئی. تو بہرحال وہ سعید بھائی نے کہا کہ ہمارا نظریہ ہے کہ نبی جو ہے وہ صرف بنی اسرائیل سے آئے گا اور آخری نبی بنی اسرائیل سے آ گیا ہے تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہو سکتے ہیں. تو میں نے کہا کہ بھائی کہاں لکھا ہے کہ آخری نبی یہ نبی کہ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے نبی نہیں بن سکیں گے. تو یہ کھوجا بائبل میں تو کہیں نہیں ملا اس کو. خیر بعد میں بولا ہمارا دل کا ایمان ہے کہ آخری نبی آئے گی اب اور نبی نہیں آئیں گے. تو میں نے اچانک پوچھا بھٹی بھائی سے, دونوں ساتھی تھے ادھر, کہ اگر آخری نبی آ گیا تو پھر یہ سینٹ پال یعنی پولس کہاں سے پھر پیدا ہو گیا؟ آپ کا اگر آخری نبی کا ہے ایمان تو پھر یہ بعد میں پولس کیسے آ گیا؟ بھٹی نے کہا کہ پولس نبی نہیں تھا, وہ تو رسول تھا. تو میں نے کہا کہ بھئی نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ تو وہ بولا نبی جو ہے نئے شریعت لاتا ہے, سب کچھ لاتا ہے. رسول جو ہے وہ پوسٹ مین کے جیسا بس پیغام لاتا ہے. میں نے پوچھا صادق بھائی اگر وہ نبی اگر رسول آتا ہے خالی پوسٹ مین ہوتا ہے تو رسول کیا کوئی بھی نیا بات نہیں کر سکے گا, کوئی قانون ترمیم نہیں کرے گا, کوئی قانون کو ختم نہیں کرے گا, نیا قانون نہیں لائے گا, ایسا کچھ بھی نہیں کرتا ہے؟ ہاں وہ کچھ بھی نہیں کرتا, بس خالی میسج پہنچاتا ہے. تو میں نے کہا کہ صادق بھائی پھر تو یہ بتائیے کہ اگر پولس نبی نہیں تھا اور رسول تھا تو اس کو کس نے حق دیا کہ سارے قانون کو ترمیم کرنے کا, منسوخ کرنے کا اور یہ نئی باتیں کو مذہب میں داخل کرنے کا, یہاں تک کہ اب یہ پولوسی مذہب بن گیا ہے؟ تو صادق بھٹی جو ہے وہ بکلا گیا اور اچانک اس کے منہ سے نکلا آئیں آئیں آئیں. میں نے کہا دل میں کہ یہ تو بہت ہی خوبصورت انداز سے آج کا گفتگو ختم ہوا کہ چیئرمین صاحب کے منہ سے خود بخود آئیں 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 نکل گیا. اب آپ لوگ بھی اس آئیں آئیں کا جشن مناؤ اور پورے اسلامی دنیا میں اس کو مشہور کرو کہ یہ ہے اسلام کا فتح. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں یہ اس کے منہ سے نکلا کہ کرسچن چیئرمین کے منہ سے نکلا آئیں آئیں آئیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت ختم کرنے میں وہ ناکام ہو گیا اور پولس کے رسالت کو آگے بڑھانے میں ناکام ہو گیا. اس کے ساتھ آپ سے رخصت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.